سورہ انعام کی آیت نمبر 53 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض کے ساتھ، تاکہ یہ لوگ یہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے انعام کیا ہے؟ کیا نہیں ہے اللہ حق شناسوں کو خوب جاننے والا؟ گزشتہ آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بواسطہ ابو طالب یہ مطالبہ رکھا کہ ہم حق بات سننے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، کل تک ہمارے غلام رہے، ہمارے دست نگر رہے، ہمارے زیر دست رہے، یعنی بالکل چپڑاسی کے درجے کے گویا کہ وہ لوگ ہیں، اس سے بھی نیچے کے لوگ ہیں، اور ہم رؤسائے مکہ ہیں، مکہ مکرمہ کے سردار ہیں اور خاندانوں کے قبیلوں کے بڑے لوگ ہیں ہم۔ تو ہم جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو آگے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارا سٹیٹس ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے لیے کچھ اور پروٹوکول مینٹین کیا جائے، یعنی ایسا کچھ کیا جائے کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، تاکہ ہم جب آئیں تو پھر ہمارے حساب سے ہمارا معاملہ ہو ہمارے ساتھ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو لوگ ہمارے اپنے مسلمان لوگ ہیں، حضرت بلال ہیں، عمار ہیں، صہیب ہیں اور دیگر کمزور ضعفاء مسلمان تھے، تو یہ تو اپنے ہی ہیں، ان کو اگر آپ کہہ بھی دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا، اللہ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو دور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میری محبت لے کر آئے ہیں، اور اللہ اپنی محبت رکھنے والوں کی خود قدر کرتے ہیں۔ تو آج کی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے جو اس دنیا میں قدم قدم پر اس نے ایسی آزمائشوں کا سامان کر رکھا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے یہ اصل میں آزمائش کی جگہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خود یہ پوری موت و زندگی، یہ دنیا کا نظام، یہ خود ایک پوری آزمائش اور امتحان ہی ہے، اور امتحان ہمیشہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان جو ہے وہ تردد میں پڑ جائے اور اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے۔ جہاں آدمی بالکل سیدھا سیدھا چلا جائے وہ امتحان نہیں ہوتا، جہاں دو راہے پر کھڑا ہو کے آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یوں جائیں تو یہ ہے، یوں کریں تو یہ ہے، یہی اصل میں امتحان ہوتا ہے، یہی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو آزمائش بنایا، یعنی ایک طرف انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں جو لوگوں کو بلاتے ہیں جنت کی طرف، ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف، ایک طرف شیطان کھڑا کر دیا اور شیطان کے ہاتھ میں خواہشات دے دی۔ حجبت الجنت بالمکاری وحجبت النار بالشہوات،
جنت بنائی، جہنم بنائی۔ جنت کے اوپر کور ڈال دیا ہے مکارے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں کا، مشقتوں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا، مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا، روزہ رکھنے کا، نظر کی حفاظت کرنے کا، عفت، عصمت، زنا سے بچنے کا، خواہشات سے بچنے کا، یہ سارے کور ہیں جنت کے اوپر۔ اور ادھر جو جہنم ہے اس کے اوپر کور ڈال دیا بالشہوات، خواہشات کا، شیطان اس کا داعی بنا دیا۔ انبیاء علیہ السلام تو 1,24,000 آئے، اور آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن شیطان ازل سے شروع ہے اور ابد تک جائے گا، ساتھ ساتھ قیامت تک جائے گا، اس کی دعوت بھی بڑی زبردست۔ تو یہ آزمائش اللہ نے خود بنائی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بائی چانس ایسا ہو گیا، اس نے قصداً یہ سارا نظام کیا ہے۔ آزمائش ہوتی ہی وہ ہے جہاں انسان آزمائش میں پڑے۔ جب امتحان بالکل ہی سیدھا سیدھا ہو تو اسے کہتے ہیں تو مذاق ہے، امتحان تھوڑی ہے۔ امتحان تو وہی ہے جہاں کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے چلنے والے کو۔ تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے آزمائش کی جگہ۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ بھی ہم نے ایک آزمائش ہی بنا دی تمہارے لیے، لوگوں کے لیے، کہ اب دیکھیے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو سفیان ہے، اور بڑے بڑے سردار، عتبہ، شیبہ، فلاں 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 بڑے بڑے سردار جو قریش کے تھے، وہ کھاتے پیتے، سمجھدار، اور ہر طرح ہر اعتبار سے وہ دنیا کے پیمانوں پر آ کے، لیکن جب اللہ نے ہدایت دینے کا وقت آیا ہے تو ان کو پیچھے کر دیا۔ عمار، بلال، حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو آگے کر دیا۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، جن کے بہت احسانات تھے، بہت تعاون کیا انہوں نے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے، آخر دم تک آپ نے زور لگایا، خواہش کی، ان سے کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ میں اللہ کے حضور گواہی دینے والا بن جاؤں، لیکن نہیں۔ کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھ لے دنیا سے جاتے ہوئے جو اپنا باپ دادے کا دین نہ چھوڑیو۔ تو اس نے، ابو طالب نے آگے سے کہا کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ موت سے ڈر کر اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ گیا، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو بہت مغموم تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے میرے محبوب، آپ جس کو چاہیں آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اور اسے پتہ ہے کہ کس کو میں نے ہدایت دینی ہے۔ تو جب یہ آیت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو بہت خوش ہوئے۔ تو پوچھا ان سے کسی نے کہ کیا بات ہے، کیوں خوش ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں اللہ کے اس نوازش پر خوش ہوں، شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہدایت جیسی قیمتی چیز اپنے پاس رکھی ہے، ورنہ اگر وہ ہوتی کسی کے ہاتھ میں، چاہے اس کے پیغمبر کے ہاتھ میں ہی ہوتی، تو بلال کی پتہ نہیں کب باری آتی۔ یعنی پہلے تو وہ قریش میں تقسیم ہوتی، حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، اس لیے خدائی تقسیم جو ہے نا وہ انسان کی سمجھ سے ماورا ہے۔ خدا کیسے تقسیم کرتے، رزق کیسے تقسیم کرتا ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، 5 بھائی 6 بھائی ہیں، ایک جو ہے اس کا رزق کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، دوسرا بیچارہ دست نگر ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ تک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی تقسیم ہے، وہی جانتا ہے اس نے کس کو کہاں کیسا کتنا دیا، کیسا دیا، اس میں انسان دخل نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی پیغمبر جو تھے وہ جا رہے تھے تو ایک نابینا بچہ، اس کو سارے بچے تنگ کر رہے ہیں، گوتے دے رہے ہیں پانی کے اندر اس کو، تو ان کو بڑا ترس آیا، یا کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ یہ کیا ہے کہ وہ بیچارہ نابینا ہے اور اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ میرے کام میں ہی جانوں، آپ اس معاملے کو میرے اوپر ہی چھوڑیں، لیکن انہوں نے پھر بھی دعا کی، اصرار کیا کہ نہیں اللہ اس کو آنکھیں دے دے۔ جب وہ واپس پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ اکیلا سب کو کافی ہو رہا۔ پہلے تو پھر بھی اس کے ساتھ کچھ رعایت کر رہے تھے وہ لوگ جو اس کو گوتے دے رہے تھے، لیکن اب وہ کسی کے ساتھ رعایت بھی نہیں کر رہا تھا۔ کل ذی عاہۃ جبار، عربی کا محاورہ ہے کہ جس آدمی کی کوئی کمی ہوتی ہے نا جسم میں، اس کو کسی اور طرف سے ایک رگ اس کی زیادہ ہوتی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کرتے، وہ جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، بالکل بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے فوراً اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ آپ اپنے کام آپ ہی جانیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی اس حکمت پر اور اس ہدایت کو اپنے پاس رکھنے پر سے محظوظ ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا کرم کیا کہ حبشے کا بلال، جس کا کوئی نسب نہیں، کوئی حسب نہیں، کوئی جاننے والا نہیں ان کا، مکہ کے اندر غلام ہیں، حبشی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ اور ابو لہب، لہب کا مطلب ہوتا ہے انگارہ، یعنی اس کا اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ وہ ایسے چمکتا تھا، انگارے کی طرح دہکتا اور دمکتا تھا، اتنی خوبصورتی، حسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، مال بھی ہے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، مال کا تو تذکرہ قرآن نے کیا ابو لہب کا، اور خوبصورتی بھی ہے، سمجھداری بھی ہے، اتنی ساری تو باتیں ہیں، لیکن نہیں، تبت یدا ابی لہب، اس کے لیے تبت آ گئی کہ وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور بلال حبشی، آج بھی ہم ان کا نام، اپنے بچوں کا نام رکھنا سعادت جانتے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو ہمارے دل میں ایک محبت کی ایک کسک پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی اللہ کا انعام ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فرمایا کہ یہ اس بات کو ہم نے آزمائش بنایا ہے اور یہ آزمائش رہے گی۔ یہی آزمائش فرعون کو پیش آئی، فرعون نے بنی اسرائیل سے یہ کہا، کہنے لگا کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، اے بنی اسرائیل تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ موسیٰ جن کے پاس اپنا وطن نہیں، اپنا کوئی گھر نہیں ہے اور کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی ان کی جائیداد نہیں ہے، ایک چوغا ہے جس میں 10 سال انہوں نے گزارا کیا ہے، وہی ان کا بچھونا ہوتا تھا، وہی ان کا سب کچھ ہوتا تھا، معاشی اعتبار سے تو اتنے نیچے تھے۔ تو کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ میں اچھا ہوں؟ کیوں هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ دیکھو میرے محلات، میرے باغات، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، افلا تبصرون، آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح کون اچھا ہے۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، یہ تو ذلیل آدمی، نعوذ باللہ من ذلک، جسے کوئی پوچھتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، ولا یکاد یبین، اور اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو تھے ہارون علیہ السلام، وہ فصیح تھے، ان کو ساتھ لیا انہوں نے، تو کہنے لگا کہ یہ تم اس کے پیچھے کیسے چل سکتے ہو؟ اس لیے کافر کا ہمیشہ یہ معیار رہتا ہے کہ اچھا آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اچھا آدمی وہ جس کے پاس مال ہے، اچھا آدمی وہ جس کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، لیکن مسلمان کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ اس معیار کو بار بار توڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے دی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ان کے پاس طائف میں، تو اس نے وہاں کے ایک سردار نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ اس نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے ٹھیک ہے، بڑی دولت ہے، بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے، بہت عمدہ کلام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کلام تمہارے اوپر کیوں نازل ہوا؟ میرے پاس اتنا پیسہ، میں ایسا ویسا سردار، میرا یہ میرا وہ، یہ میرے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تمہارے اوپر کیوں نازل ہو گیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے کافروں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے، تو یہ ہدایت اور یہ جو اللہ کے انعامات ہے یہ فلاں آدمی پر ہو گئے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ آزمائش ہم نے بنائی ہے اور ہماری بنائی ہوئی آزمائش ایسے رہے گی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، مسلمانوں پر انعام کیا، کمزور لوگوں کو ہم نے ہدایت دے دی، ان کے اوپر انعامات کر دیے، ان کا اپنے ہاں مقام بنا دیا، اور ان کو ہم نے ڈال دیا آزمائش میں۔ اس آزمائش کا اظہار جو ہے نا ایک موقع پر بعد میں بھی ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ یہ حضرات مسلمان تو ہو گئے تھے فتح مکہ پر، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور لوگ بھی، اکرمہ ابو جہل کے جو صاحب بیٹے تھے تو رضی اللہ عنہ، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن پاک نے کہا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے
انہوں نے بدر میں شرکت کی، احد میں شرکت کی، اور جنگوں میں شرکت کی، مکہ کی مشکل وقت گزارے ہیں، ان کا درجہ اور فتح مکہ کے بعد والوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا. یہ درجہ ملحوظ رکھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایسا ہوا ایک دفعہ کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر سے آ گئے احد والے، بیعت رضوان والے صحابہ آئے، تو ان کو عمر نے کہا پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے آنے دو. پھر اس کے بعد اس سے اگلے آئے تو کہا اور پیچھے ہو جاؤ، اور پیچھے ہو جاؤ، اور پیچھے ہو جاؤ، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ صف نعال تک پہنچ گئے، یعنی جیسے دروازہ ہوتا ہے آخر میں جوتوں کی جگہ. تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو سردار اور ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں تم نے ان کو مارا اور انہوں نے اللہ کے نام پہ ماریں کھائیں. تو الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ قدردان ہے کہ کس نے کس کے لیے کیا کیا اس کو وہ ضائع نہیں کرتے کسی کو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتے. تو اس لیے یہ تو ہوگا، یہ تو طے ہو گیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں ان کو ہم پروٹوکول زیادہ دیں گے. اور صحابہ کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں یہی اصل بنیادیں ہوتی تھی عزت کی، کہ یہ بدری ہے، یہ احد والا ہے، یہ فلاں والا فلاں والا. مال و دولت ان کے ہاں بنیاد نہیں ہوتی تھی کہ یہ فلاں عہدے دار ہے تو اس کو زیادہ آگے لگاؤ. نہیں، دین بنیاد تھا درجہ بندی کا. تو اس لیے عمر نے فرمایا یہ تو ایسا رہے گا. تو انہوں نے کہا اب اس کی تلافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. تو عمر نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے، اور اشارہ کر دیا شام کی طرف کہ وہاں میدان جہاد سجا ہوا ہے، شام کے جو محاذ ہے تو وہاں چلے جاؤ، اور اب اپنی جان کی پرواہ نہ کرو اور اپنی جان وہاں لگا دو گے چلو دنیا میں جو ہوا سو ہوا، لیکن آخرت میں کوئی دال دلیا ہو جائے گا. تو وہ لوگ بھی پھر سچے لوگ تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ صرف جھوٹے سٹیٹس کی طالب ہو. نہیں، وہ ایک طبی بات تھی ان کے اندر. لیکن پھر وہ نکلے وہاں سے، اکرمہ بھی نکلے، ابو سفیان بھی نکلے، اور سردار بھی نکلے، اور وہ سیدھے پہنچے شام کے محاذ. اور وہاں جا کر پھر انہوں نے جان دی. یرموک کے میدان میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بے جگری سے لڑے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ شہید ہونے کے لیے نیچے گرے تو ابو سفیان نے ان کا سر جو ہے اپنی گود میں رکھا اور کہا کہ مخاطب کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ خطاب کے بیٹے دیکھ لے، ہم نے جو وعدہ کیا پورا کر دیا. یعنی یہ ان کا حال ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو جو ان سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا کیا ایمان اور کیا جذبہ ہوگا. تو یہ خیر یہ بات آئی، وہاں بھی اس کا تذکرہ آیا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ایک تقسیم رکھی ہے، آزمائش بنائی ہے، یہ رہے گی، اور ان بیچاروں کے لیے یہ پریشان کن بات رہے گی. یہ ہمیشہ یہی سوچیں گے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ کیا ہو گیا ان کو، اللہ کو کیا ہے، نعوذ باللہ کیسی تقسیم کر رہے ہیں کہ ہم اچھے، ہم خوبصورت، ہم فلاں، لیکن جو دینی نعمتیں وہ ساری ادھر ادھر بانٹی چلی جا رہی ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، فرمایا کہ ان کو خبر نہیں اس بات کی کہ اللہ حق شناسوں کو خوب جانتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے حق کو پہچانا اللہ نے بھی ان کی قدر کی. ان لوگوں نے اللہ کے حق کو پہچانا نہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے اوپر وحی آئی ہے اور تم لوگ مسلمان ہو جاؤ. تو یہ ایک حق تھا، اس حق کو پہچاننے والے یہ لوگ ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق بڑے، سیدنا علی بن ابی طالب بڑے، سیدنا بلال بڑے، عمار بڑے، صہیب بڑے، اور جو کمزور لوگ تھے مکہ کے وہ سب نے اس حق کو قبول کیا. تو جب انہوں نے اس حق کو قبول کیا تو حق اللہ کا بھیجا ہوا تھا، تو اللہ کیا اس کی قدر نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا اللہ ان کو پہچانتے ہیں، اس لیے اللہ ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. اب ان مشرکوں کے پاس سوائے تل ملانے کے، سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہے. ہاں اب بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے تو راستہ یہی ہے، جس راستے پر چل کر عزتیں ملی ہیں ان کو، سیدنا بلال کو، عمار کو، صہیب کو رضی اللہ عنہم، تو اسی راستے پر آج بھی کوئی انسان چل جائے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے اللہ کے راستے میں، اللہ کے کام کے لیے، تو اللہ کے اس کا بھی مقام بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.